بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کے اس ویڈیو میں ساتھیوں ہم آپ کے ساتھ اعتکاف کی فضیلت اور اہمیت پر بات کریں گے۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مستقل سنت ہے، اور اس کی فضیلت اس سے زیادہ کیا ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ اس کا بہت زیادہ اہتمام فرماتے تھے۔ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگوں پر تعجب ہے کہ انہوں نے اعتکاف کی سنت کو چھوڑ رکھا ہے، حالانکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعض امور کو انجام دیتے تھے اور ان کو ترک بھی کرتے تھے، اور جب سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے اس وقت سے لے کر وفات تک بلا ناغہ آپ اعتکاف کرتے رہے، کبھی آپ نے ترک نہیں کیا۔ ساتھیوں، یوں تو رمضان کا پورا مہینہ دیگر مہینوں میں ممتاز اور خصوصی مقام کا حامل ہے، لیکن رمضان شریف کے آخری 10 دنوں یعنی آخری عشرے کے فضائل اور بھی زیادہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں عبادت و طاعت، شب بیداری اور ذکر و فکر میں اور زیادہ مصروف ہو جاتے تھے۔ احادیث مبارکہ میں ارشاد ہے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری عشرے میں اتنا مجاہدہ یعنی عبادت میں اتنی کوشش کیا کرتے تھے جتنا کہ دوسرے دنوں میں نہیں کرتے تھے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ دیگر احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معمولات کی تفصیل ملتی ہیں۔ اس طرح ایک اور حدیث میں حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ جب آخری عشرہ شروع ہو جاتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات بھر بیدار رہتے اور اپنی کمر عبادت کے لیے کس لیتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے۔ دوسرا خصوصی معمول جس کا ذکر حدیث میں ہے وہ ہے اپنے اہل خانہ کو رات میں عبادت کے لیے جگانا ہے۔ احادیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر والوں کو سارا سال فرائض کی پابندی کی تاکید کیا کرتے تھے، لیکن رمضان مبارک میں خصوصیت کے ساتھ جگانے کے ذکر کا صاف مطلب یہی ہے کہ رمضان کے آخری عشرے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر والوں کو باقی سارے سال کی بنسبت نفلی عبادت کے لیے جگانے کا زیادہ اہتمام فرماتے تھے۔ اس وجہ سے ہمیں بھی چاہیے کہ اپنی اولاد، چھوٹے بہن بھائیوں کی عبادت کی ترغیب دیں۔ مرد حضرات کو اگر اعتکاف کا موقع نہ ملتا ہو تو فرصت کے سارے اوقات خواہ دن ہو یا رات مسجد میں ہی زیادہ گزاریں۔ اس سلسلے میں خواتین کو بھی چاہیے کہ اپنے گھر کے مردوں کو ترغیب دیں کہ آخری عشرے میں دن رات کے زیادہ تر اوقات مسجد میں گزاریں، اور مرد حضرات بھی گھر کی خواتین کو ترغیب دیں کہ فارغ اوقات میں عبادت کیا کریں، تلاوت قرآن کی کثرت کریں، ورنہ اور کچھ بھی نہ ہو سکے تو تسبیح یا کاؤنٹر ہاتھ میں لے کر اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے لیٹ کر ہر حالت میں کثرت سے ذکر اللہ کیا کریں۔ اعتکاف کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وفات دے دی، پھر آپ کے بعد آپ کی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن اعتکاف فرماتی رہیں۔ صحیح البخاری۔ ایک اور حدیث میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کی رضا کے لیے ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں کو آڑ بنا دیں گے۔ ایک خندق کی مسافت آسمان و زمین کی درمیانی مسافت سے بھی زیادہ چوڑی ہے۔ معجم طبرانی۔ سبحان اللہ۔ یاد رکھیں کہ جب ایک دن کے اعتکاف کی یہ فضیلت ہے تو رمضان المبارک کے آخری عشرے کے اعتکاف کی کیا فضیلت ہوگی۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو رمضان کے مبارک گھڑیوں میں اعتکاف کرتے ہیں اور مذکورہ فضیلت کے مستحق قرار پاتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اعتکاف کرنے والا گناہوں سے محفوظ رہتا ہے اور اس کی تمام نیکیاں اس طرح لکھی جاتی رہتی ہیں جیسے وہ ان کو خود لکھ رہا ہو۔ سنن ابن ماجہ۔ یاد رکھیں کہ اعتکاف کے فوائد میں اور بھی بہت ساری باتیں شامل ہیں۔ معتکف جتنے دن اعتکاف کرے گا اتنے دن گناہوں سے بچا رہے گا۔ جو نیکیاں وہ باہر کرتا تھا، مثلاً مریض کی عیادت، غرباء کی امداد، دینی مجالس میں حاضری، مرد حضرات کے لیے جنازے میں شرکت وغیرہ وغیرہ، اعتکاف کی حالت میں اگرچہ ان کاموں کو نہیں کر سکتا لیکن اس قسم کے اعمال کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ایمان اور اخلاص کے ساتھ اعتکاف کیا
تو اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ کنز الاعمال۔ اس حدیث میں اعتکاف کرنے پر جن گناہوں کی معافی کا وعدہ کیا گیا ہے، اس سے مراد گناہ صغیرہ ہیں، کیونکہ گناہ کبیرہ کی معافی کے لیے توبہ شرط ہے۔ اعتکاف کرنے والا جب مبارک ساعت میں اللہ تعالیٰ کے حضور گڑگڑاتا ہے، آہ و بکا کرتا ہے اور اپنے سابقہ گناہوں سے سچی توبہ کرتے ہوئے آئندہ نہ کرنے کا عزم کرتا ہے، تو یقینی بات ہے کہ اس کے کبیرہ گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ اس صورت میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد مبارکہ میں گناہوں سے مراد کبیرہ گناہ بھی ہو سکتے ہیں جن کی معافی اعتکاف میں ہوتی ہے، لہٰذا معتکف کو چاہیے کہ توبہ اور استغفار کا ضرور اہتمام کیا کرے۔ اس طرح ایک اور حدیث میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخری عشر میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ لیلۃ القدر کو رمضان کی آخری طاق راتوں میں تلاش کیا کرو۔ صحیح البخاری۔ یاد رکھیں کہ اعتکاف سے مقصود لیلۃ القدر کو پانا ہے، جس کی فضیلت 1000 مہینوں سے زیادہ ہے۔ اس حدیث میں لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کے لیے آخری عشرے کا اہتمام بتایا گیا ہے، جو دیگر احادیث کی روح سے اس عشرے کی طاق راتیں ہیں۔ لہٰذا بہتر تو یہی ہے کہ اس آخری عشرے کی ساری راتوں میں بیداری کا اہتمام کرنا چاہیے، ورنہ کم از کم طاق راتوں کو تو ضرور عبادت میں گزارنا چاہیے۔ لہٰذا میری تمام مسلمان بھائیوں بہنوں سے گزارش ہے کہ اگر کوئی شرعی مجبوری نہ ہو، حقوق العباد پورے کرنا آپ کے ذمہ نہ ہو، تو آخری عشرے میں اعتکاف پر بیٹھنے کی کوشش ضرور کریں۔